السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جوائن کیا ہے وویک کاجو صاحب نے۔ ہم سر کو دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ اور ہمیشہ ہی بہت زیادہ ان سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ اور آج کل جو پاکستان کی حالت ہے، جس طرح سے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ایک اکانومی ہو چاہے پولیٹیکل سائڈ پہ ہم دیکھیں تو ہر طرف کرائسس ہی نظر آتے ہیں۔ اس پہ ہم سر سے بات کرنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ سب سے پہلے کہ سر آپ نے جوائن کیا، تھینک یو جی سو مچ، بہت شکریہ۔ نہیں، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے دعوت دی نہیں، پروگرام۔ بہت شکریہ سر۔ سر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک طرف پختون مومنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اپنے ریلیز، پولیٹیکل ریلیز کر رہے ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہیں پہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں ایمان مزاری، شیریں مزاری کی بیٹی، ان کو اریسٹ کیا گیا تھا لیکن آج بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر علی وزیر ابھی بھی اریسٹ ہیں، 14 دن کا ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے۔ عمران خان الگ بند ہے، ان کے لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا ہے۔ یہ 9 مئی کے بعد پاکستان جو ہے وہ کہیں سے سنبھلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کی میکرو اکنامک صورتحال تھی، اس میں تو کچھ اس وقت امپروومنٹ ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گئی ہے اور ڈونرز جو ہیں وہ پیسہ انہوں نے فنڈز بھیجے ہیں۔ تو جو ایک امیجیٹ ڈفیکلٹی تھی وہ تو شہباز شریف صاحب کی سرکار نے، پی ڈی ایم سرکار نے ریزولو کر دی تھی۔ لیکن یہاں سے جہاں میں بیٹھا ہوں اور جو دیکھتا ہوں آپ کے پاکستان کی صورتحال، اس میں مجھے اس وقت بہت انسرٹنٹی دکھتی۔ پہلی چیز یہ دکھ رہی ہے مجھے کہ آپ کے انتخابات جو ہیں وہ جو کانسٹیٹیوشن میں ایک 90 دن کا پیریڈ ہے اس میں ہونے مشکل ہی لگتے ہیں، کیونکہ اب ڈیلیمیٹیشن سینسس جو اگری شہباز شریف کی سرکار نے جو مان لیا تھا، سی سی آئی نے آپ کی جو مان لیا تھا، تو اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے اور ڈیلیمیٹیشن میں وقت لگے۔ اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی بھی پاورز کچھ پارلیمنٹ نے جانے کے پہلے نیشنل اسمبلی نے بڑھا دی تھی اکنامک سفیر میں۔ اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ الیکشن جلدی اب نہیں ہوں گے۔ اب اگر الیکشن جلدی نہیں ہوں گے تو پھر اس پیریڈ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کے پیچھے فوجی رہے گی۔ اور جو بنیادی بات مجھے دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو فوج کی جو ایک سٹیٹس ہے، جو رتبہ تھا، اس رتبے کو اس میں کمی وہ نہیں آنے، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج نے ہمیشہ مانا ہے کہ نظریہ پاکستان کے اصل رکھوالے وہی ہیں، اور اس میں وہ ڈائلیوشن برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے جنرل صاحب کی اسپیچ سنی جو انہوں نے 14 اگست کو دی کاکل میں ملٹری اکیڈمی میں، اس سے بھی صاف ظاہر مجھے لگا کہ انہوں نے سب پر اشارہ یہی کیا کہ دیکھیے اب جو پالیسیز ہیں، سیکورٹی پالیسیز کے ساتھ ساتھ اکنامک پالیسیز میں بھی فوج کا انٹرونشن رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، یہ سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ فوج پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اب لوگ بات کرنے لگے ہیں۔ ساتھ ساتھ سر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم بھارت سے اچھے ٹرمز چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آرمی چیف رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی کشمیر ایشو کے اوپر بات نہ کی جائے، اور بھارت کے ساتھ ٹریڈ پہ بات کی جائے، اور دوسرے ایشوز جو ہیں اس کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ لیکن 2 دن سے عجیب ایک تماشا چل رہا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور بھارت کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، اور ہماری سائڈ پہ کہا گیا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی جان گئی ہے، کچھ عورتیں جو تھیں وہ کام کر رہی تھی کھیت وغیرہ میں، وہ زخمی ہوئی ہیں۔ اور آج آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اور پریس ریلیز اور ایک اور کہنا چاہیے نیوز چل رہی تھی، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے
کہ جی ہم نے جو ہے وہ 29 جولائی سے لے کے اور 3 اگست تک 6 اسمگلرز پکڑے جو کہ انڈین ہے، یہاں پہ ڈرگز اور ہتھیار بیچ رہے تھے یا بیچنے آئے تھے جو یا لے کر آئے تھے. مجھے خود سر بہت ہنسی آئی، آپ ہنس سکتے ہیں، میں خود بہت ہنسی ہوں اس نیوز کو دیکھ کر. تو انہوں نے کہا کیونکہ سر یہ کام تو ہمارا تھا، ہمیشہ سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم ڈرونز کے ذریعے وہاں بھیجتے ہیں، تو اب پتہ نہیں وہ واپس کیوں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو کہہ رہے انہوں نے 6 لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کی تصویریں بھی ریلیز کر دی ہیں. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں بات کریں گے، دوسری طرف یہ جو ہے آئی ایس پی آئی کی طرف سے اس قسم کی نیوز آتی ہے. دیکھیے یہ مجھے لگتا ہے ایک نیریٹو ری انفورس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فوج کی طرف سے، اور وہ نیریٹو ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام کے ذہن میں ہمیشہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پرماننٹ دشمن، اور اس دشمن سے خالی ہم پاکستان کی حفاظت کر سکتے، کیونکہ اب یہ صاف ظاہر تھا کہ عمران خان صاحب کی کچھ پاپولیرٹی پنجاب صوبے میں بڑھ گئی تھی، ان کی جو ریلیز ہو رہی تھی اس سے، اور وہ فوج کو بھی للکار رہے تھے. اب یہ تو فوج کو برداشت نہیں تھا، تو اس لیے ان کو یہ نیریٹو ری انفورس کرنی ہے. اب اس وقت میں سوچتا ہوں کہ یہ سلسلہ چلے گا، کچھ دن چلے گا، اور لیکن مجھے یہ ایک امید ہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کو ایک حد سے آگے بڑھانا ذرا اس میں کچھ خطرہ رہتا ہے، کیونکہ سیز فائر جو ہے جو فروری 2021 سے چل رہی ہے وہ ابھی تک قائم ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں تو چٹپٹ کچھ واقع ہو گئے، لیکن ایسنشلی قائم ہے، اور اس سے دونوں طرف کی عوام کو فائدہ ہے، خاصتاً وہ جو کہ ایل او سی کے پاس رہتے ہیں، انٹرنیشنل بارڈر جو JNK میں ہے اس کے پاس رہتے ہیں. تو یہ اب ایک کیا بتاؤں، اب افسوس کی چیز ہے، ہمارے رشتے ہی ایسے ہیں کہ اس میں یہ. لیکن ایک آخری چیز میں آپ سے کہوں، آپ نے ٹریڈ کی بات کہی تھی، میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا ہے، اور یہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان بھارت سے نارملائز نہیں کرے گا اپنے رشتے ہر فیلڈ، اور خاصتاً ٹریڈ میں، تب تک پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی اور اکنامک پروگریس میں بادھائیں آئیں گی. کیونکہ اب یہ صاف ہے کہ انڈیا کی اکانومی بڑھ رہی ہے، ہاں چین کی اکانومی کے مقابلے ہماری اکانومی ابھی بھی چھوٹی، لیکن چین آپ سے بہت دور ہے، بھارت پڑوسی ہے، اور یہ ہمیشہ مانا گیا ہے کہ اگر دو پڑوسیوں کے بیچ میں فری ٹریڈ یا ایزی ٹریڈ ہو جاتا ہے تو جو چھوٹا دیش ہے اس کو زیادہ لابھ ہوتا ہے، اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو میرا یہ ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ اگر ہماری اکانومیز انٹیگریٹ ہوں، لیکن میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ بتاؤں. جی جی ضرور سر پلیز. یہ واقعہ کوئی 26 سال پرانا ہے. ایک میٹنگ ہو رہی تھی آپ کے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر اعظم کے بیچ میں، ایک سائیڈ لائنز آف چوگم کی 1997 کی بات. وہاں پر اس وقت کچھ یہ ہوا کہ سیل آف پاور پاکستان کے وہاں اس زمانے میں آپ کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اگریمنٹس تھیں، اگر آپ کو یاد ہے وہ اگریمنٹس کے تحت یہ تھا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر نے اگر اپنے یہ جنریشن کیپیسٹی بنا دی
اور اس کے بعد اگر کچھ پروڈیوس بھی نہیں ہوا اور آپ اس پاکستان کی جو واپدہ ہے وہ اس صورت میں نہیں ہے کہ کچھ خرید سکے، تب بھی ایک رقم ادا کرنی تھی پاکستان سرکار کو، یہ اگریمنٹ. تو اس لیے اس وقت جو آپ کی سرکار تھی وہ چاہتی تھی کہ ایکسپورٹ کریں الیکٹریسٹی انڈیا کو، ہمیں بھی کچھ ضرورت تھی. تو وہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ہمارے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ الیکٹریسٹی ہے، آپ اگر چاہیں تو اس پہ بات چیت ہم کر سکتے ہیں. تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہاں بالکل ہم کر سکتے ہیں اور ایک گروپ بنا دیا جائے وہ کریں. تو آپ کے تب جو فارن سیکرٹری تھے وہ میز پہ بیٹھے تھے، میں بھی تھا اسی میز پہ، بڑی ڈیلیگیشن تھی. تو انہوں نے کشمیر کا مدعا اٹھایا. تو ایک کہاوت ہے ہمارے وہاں ہندی میں جو کہ ہمارے وزیر اعظم نے پھر ان سے کہی نواز شریف صاحب سے کہی کہ صاحب اگر یہ ہے تو پھر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس کے مطلب یہ کہ پھر تو کچھ آگے بات بڑھ ہی نہیں سکتی. اور پھر بالکل آگے تھوڑی میٹنگز ہوئی لیکن وہ بڑھی نہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل معاملوں کو، جو کہ ابھی تک پاکستان کی پالیسی رہی ہے، اس پہ قائم رہے، تو پھر یہ انٹیگریشن کی بات یا ٹریڈ اوپننگ کی بات باتوں میں رہ جائے گی، زمین پہ حقیقت نہیں بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری شبد میں کہوں، اب اس کا ری ایکشن یہاں پر بھی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اب ہمیں بھی ضرورت نہیں، ہماری اکانومی بہت بڑی ہے، پاکستان سے ٹریڈ کر کے ہمیں کیا ہو. تو اس ظاہر وقت ہے سر. جی تو میں جی سر. یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اب سوچنے کی بات ہے. اور جب تھوڑا سٹیبلائز کر جائے سچویشن، آپ کے وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جب حکومت جب بھی بنے، جب بن جائے، کیونکہ میں یہ تو نہیں، ایک آخری چیز میں کہوں آپ کو، میں یہ نہیں اب دیکھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی سیاست کی جو میان ہے اس میں دو تلواریں رہ سکتی، یا عمران خان صاحب یا جنرل صاحب. اور اس وقت تو یہ صاف ہے کہ جنرل صاحب ہی رہیں گے. عمران خان صاحب کو، ان کے جو ساتھیوں کو وہ الگ کر کے رکھیں گے، کسی صورت میں کریں وہ رکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر ایک طرف تو بات کی جاتی ہے کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی یہ بات کی کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج ہی ٹی وی پہ میں جو ایکسپرٹس کو سن رہی تھی جن سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی اسمگلرز پکڑے گئے ہیں، اور جی 29 اگست یا 27 اگست بتایا جا رہا تھا کہ ادھر سے لے کر اور جولائی سے لے کے 3 اگست تک جو ہے، 27 جولائی سے 3 اگست تک جو ہے ہم نے 6 لوگوں کو پکڑا ہے. اور ہم انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بات کریں گے، ہم یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، ہم وہاں جا کے کہیں گے کہ دیکھو اسمگلر بھیج رہے ہیں ہمارے یہاں، ہتھیار بھیج رہے ہیں، ڈرگس بھیج رہے ہیں. تو سر ایک طرف ہم بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھ پاتی کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں. یا تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے دیکھیے تو صاف بولیں گے نہیں کرنی. دیکھیے ایسا ہے یار، یہ ڈپلومسی میں سب چلتا رہتا ہے، اس میں زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں. میں اتنا کہوں گا، دیکھیے جہاں تک اسمگلنگ کا سوال ہے، ڈرگس کا سوال ہے، تو ڈرگس کی پیداوار زیادہ اس وقت افغانستان میں. افغانستان سے پاکستان آتی، پاکستان سے پھر ایک روٹس بندے وہ ہمارے وہاں آتی. ریورس تو مجھے اس میں لاجک نہیں دکھتا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور آپ کے جو مین اخبار ہیں اس میں تو میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ اس طرح کا. ہاں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، میں دیکھوں گا آج اس کے بعد. لیکن اب اسمگلنگ اب یہ کون سا کیا چیز اسمگل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک کاؤنٹر ہے. اور ایک اور چیز میں آپ سے اگر عرض کروں، اب ہمارے وہاں G20 سمٹ ہو رہا ہے، ایک اچھا، اور G20 سمٹ ایک میجر ملٹی لیٹرل ایونٹ ہوگا. تو مجھے ایک لگتا ہے کہ اس سے بھی شاید کچھ ہو کہ بھئی کچھ دال میں کرکری ڈالی جائے، وہ بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن اس میں اگر میں آپ سے کہوں، یہ مجھے بچپنا لگتا، اب یا تو میری عمر ہو گئی زیادہ، یہ کھیل جو ہے یہ اب اس کھیل سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کے اگر جنرل صاحبان سمجھتے ہیں کہ اس کھیل سے فائدہ ہے تو کیا فائدہ. بالکل.
اب ان کو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے بنیادی پالیسی دیکھیے ایک آخری چیز میں آپ سے کبھی کبھی مجھے خون کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، جو نیتیاں ہیں، جو جس پالیسیز پہ آپ چل رہے ہیں اس کو بدلنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے جب ایران عراق وار بند ہونی تھی، جب ان کو یہ اگریمنٹ ان کو کرنی پڑی، تو انہوں نے ایرانی عوام سے یہی کہا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈرنک دس کپ آف پوائزن، ہمارے بہت بچے شہید ہوئے۔ لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے جو اپنی ایک اینٹی انڈیا پالیسی بنائی ہوئی ہے، بگننگس، اور واقعی آپ مانیں یہاں پر ایسا کوئی کسی کے دل میں یہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایک آخری چیز میں کہوں، اگر آپ مودی سرکار کی اور مودی جی کی بھی اپنی پالیسی دیکھیں، اب جس دن سے مئی 2014 میں جب انہوں نے اوتھ، تب سے 2016 تک اگر، اور 2016 نہیں، 2000 پٹھان کوٹ اوری واقعوں کے باوجود اب تو یہ بھی کچھ ایویڈنس آ رہی ہے کہ 2017 میں بھی انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کری۔ تو یہ کہنا کہ مودی جو ہیں وہ انہوں نے دروازے بند کر دیے آتے ہوئے، وہ بھی غلط۔ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ سب جانتے ہیں، اس پہ میں کیا کہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب جنرل صاحبان کو اور عاصم منیر صاحب کو، ان کے ساتھی جو ہیں، ان کو بیٹھ کے اس پر ذرا، جو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے، چنتن کرنا چاہیے، یعنی اس پہ اب ذرا جی گہرائی سے سوچ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے فائدے میں ہوگا۔ بالکل۔ لیکن سر ایک چیز اور میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی لاسٹ میں، وہ یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے منظور پشتین جو ہے ان کی ریلی تھی، اور وہاں پر فوج کے خلاف بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی بنگالیوں نے تو آپ کی پینٹ اتاری تھی، ہم آپ کی کھال اتار دیں گے اگر ہم وہاں پہنچ گئے اسلام آباد۔ اور اسی طرح کے نعرے جو تھے وہ جو ایمان مزاری ہیں، شیریں مزاری کی بیٹی، انہوں نے بھی فوج کے خلاف بات کی اور نعرے لگائے۔ خیر ڈیمانڈز ان کی جو تھیں وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی غلط ڈیمانڈز تھی۔ مسنگ پرسنز کی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جو جنرلز ہیں ان کو بھی پھر کورٹ مارشل ہونا چاہیے جنہوں نے کرپشن کی ہے یا غلطیاں کی ہیں۔ لیکن جب کسی سے بات کرتے ہیں سر، آدھے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کہ نہیں جی اگر فوج کے خلاف بات کریں گے تو فوج نے ہی تو پاکستان کو بچا کے رکھا ہے تو کیا ہوگا، اور دوسری طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے، جو لوگ یہ بات کر رہے تھے، ان کو اس حد تک پریشان کیا گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال سے دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ فوج صحیح ہے یا یہ لوگ صحیح ہیں جو ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں؟ دیکھیے اب اس میں صحیح اور غلط نہیں ہے، اس میں اب ایک سوچ کی ضرورت ہے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں، پاکستان کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے اس کو، کہ کیا جو 1947 سے ہم نے بھارت کے ساتھ پالیسیز اپنائی ہیں، کیا اس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر اس پر اگر فیصلہ ہو جائے کہ بھائی ہم نے یہ سب فوج کر لی، اس وقت تو پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور نیوکلیئر ویپن سے ایک there should be a sense of security۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ سینس آف سیکیورٹی کیوں نہیں آ رہی۔ اس میں یا تو فوج کے کوپریٹ انٹرسٹ ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں، وہ ہیں، وہ کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ جو فوجی فاؤنڈیشنز ہیں، جو ان کا فوجی فاؤنڈیشن کی انوالومنٹ آپ کی اکانومی میں ہے، ٹریڈ میں ہے، وہ سب وہ ظاہر ہے۔ چاہے فوج اس پہ بات نہیں کرنا چاہے، لیکن اس پہ پردہ تو نہیں ڈال سکتے۔ بینک عسکری، لاجسٹک سیل، سب چیز ان کی، فرٹیلائزر فیکٹریز۔ تو اب یہ عوام کو سوچنا ہے، سیاست دانوں کو سوچنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کے وہاں اس پہ گہرائی سے ابھی تک سوچ نہیں، سوچ یہیں تک رک گئی کہ بھارت، انڈیا ہمارا دشمن ہے اور دشمن رہے گا، اور ہمیں فوج چاہیے،
اچھا آخر میں ایک اور چیز کہوں گا، دشمن اگر آپ مان بھی لیتے ہیں کہ دشمن ہے تو دشمن سے پالیسی ڈیل کرنے کے لیے کئی پالیسیز کو اپنایا جا سکتا ہے، خالی کانفرنٹیشن ہی ایک پالیسی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ اور پالیسیز بھی چلتی. اور اگر آپ کو یاد ہو 1996 میں آپ کی پارلیمنٹ میں ایک چین کے صدر صاحب نے اپنے وقت اپنے بھاشن میں اپنی اسپیچ میں کہا تھا پاکستان کے حکمرانوں کو کہ آپ ان پرانا اتہاس کی جو باتیں ہیں وہ اتہاس میں رہنے دیں، آگے بڑھیں. ان کا اشارہ صاف تھا کہ لیٹ دا پرابلمز آف ہسٹری ریمین بٹ لیٹ دیم ناٹ امپیڈ یور ریلیشنز ود ادر کنٹریز. یہ 96 میں کہا تھا، آپ دیکھ لیں آپ کے ریکارڈ میں ہوگا، مجھے یاد ہے میں نے تب بھی پڑھی تھی. لیکن اور چین تو آپ کا سب سے بڑا دوست ہے، لیکن ان کی بھی بات آپ کے لوگوں نے جو حکمران تھے نظر انداز کر دی. تو اب تو عوامی ان پر پریشر ڈال کے تب جب تک یہ بنیادی چیز نہیں ہوگی تب تک منظور پشتین کہیں فوج کے خلاف، شرین مزاری کی بیٹی کہیں اور لوگ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یعنی کہ ابھی آپ کو کوئی چینج آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، جو پبلک ہے وہ پاور میں نہیں آ سکتی، فوج کا ہی رول رہے گا ابھی تک تو وہی دیکھتا. دیکھیے جب فوج کا رول کسی سوسائٹی میں یا دیش میں ہوتا ہے اس کو ہٹانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس میں پھر بہت قربانیاں دینی پڑتی. اور اگر وہ ایک نیریٹو بنا دے فوج، جیسے آپ نے خود کہا کہ آدھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا رہنا ضروری ہے، یہی ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اس نیریٹو کو کنٹینیوسلی بولسٹر کریں کہ صاحب نظریہ پاکستان ہے، ٹو نیشن تھیوری ہے، اب ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل الگ ہے. جیسے ہماری فوج وہ ٹیریٹوریل بھارت کی جو ٹیریٹریز ہیں اس کی حفاظت، جو نظریہ بھارت ہے، جو تھنکنگ ہے، آئیڈیالوجیز ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ سیاست میں جو حصہ لیتے ہیں ان کا اور عوام کا، ان کا کام. فوج اس سے بہت دور، ان کو کوئی اس میں دلچسپی نہیں. لیکن آپ کی فوج کا کیریکٹر بگننگ شروعاتی سے الگ رہا ہے. اب میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری حیثیت نہیں کہ میں یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن جب تک یہ ہے تب تک میں بنیادی فرق نہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں دیکھتا ہوں، نہ ہی پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس میں دکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن ہم بہرحال پھر بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان کے سٹیزن کے طور پہ کہ فوج جو ہے وہ صرف اپنے کام سے کام رکھے اور پالیٹکس میں حصہ نہ لے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہو پاتا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری